الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے میں پورے بلاک 19 کی جو کمیٹی ہے جس میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، اس طرف بھی، لیفٹ کی طرف بھی، رائٹ کی طرف بھی، اور جتنے بھی مجھے لوگ ادھر بھی سننے کے لیے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے میں سب کو السلام علیکم. دوسرا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، مجھے یہاں پہ بہت بات کرنے کا موقع دیا. میں آپ لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں. اچھا، میں اپنا تھوڑا انٹروڈکشن کرا دوں. کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے نہیں جانتے ہوں، کیونکہ ہمارا حلقہ بہت بڑا ہے. تو یہاں پہ میں پہلے بھی ایک بار آیا تھا، لیکن وہ ملاقات مختصر تھی اور ایک ہمارے ہیں ان کے گھر پہ تھی. تو میرا نام مجتبیٰ سمسم ہے اور بائی پروفیشن آئی ایم اے بیرسٹر. انگلینڈ سے ہی میں نے لاء کیا اور اس کے بعد بھارت لاء بھی میں نے وہیں سے کیا. PS 101 کا یہ حلقہ ہے جس میں علاقے بھی آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ کافی بڑا حلقہ ہے اور کافی لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ حلقہ کتنے علاقوں پہ مشتمل ہے. تو یہ حلقہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے دھوراجی سے، بھادرآباد جاتا ہے، پھر بھادرآباد سے شرف آباد، پھر ٹی وی اسٹیشن کا سارا ایریا جو ہے، جتنی کچی ویمن سوسائٹی، داؤد سوسائٹی، اس کے بعد ہماری چاندنی چوک ہے، حسینی سوسائٹی، الہلال سوسائٹی، نیشنل کالج. اس کے بعد یہ آتا ہے اسٹیڈیم سے ہوتا ہوا گلشن اقبال، بلاک 8، 9، 10، 10A، بلاک 13، بلاک 14، 15، 16، 17، 18، 19. یہ گلشن ہو گیا، اور گلشن اقبال کا بلاک 5 بھی آتا ہے. اس کے بعد یہ پورا شانتی نگر، عیسیٰ نگری اور گلستان جوہر تک یہ جاتا ہے، بلاک 1 اور بلاک 16. حلقہ بہت زیادہ بڑا ہے تو کافی مشکل بھی ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہنچے، کیونکہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے. الیکشن کا سب سے ایک کامیابی جو ہوتی ہے کہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کم سے کم آپ الیکشن میں حصہ تو لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پہلے سب سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا حلقہ کون سا ہے. دوسرا یہ کہ میں اسی حلقے سے PS 101 سے آپ سب کے سامنے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، اور میرا انتخابی نشان لیپ ٹاپ ہے. آپ سب سے الیکشن کی جو بھی بات ہے اس سے پہلے میں ایک درخواست آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ایک آزاد امیدوار ہوں اور افرادی قوت میرے پاس کم ہے. تو ان علاقوں میں اگر آپ کے کوئی بھی دوست یا رشتہ دار، احباب اگر ہوں، اور اگر آپ میری بات سے مطمئن ہوتے ہیں اس کارنر میٹنگ کے بعد، تو آپ نے میرا پیغام لازمی پہنچانا ہے، کیونکہ ہر جگہ جانا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. دن الیکشن میں کم ہے اور علاقے بہت زیادہ ہیں. دیکھیں، ہمارے جو کراچی کی ہم بات کریں نا، جہاں سے ایک تو یہ ہمارا شہر کراچی ہے بہت سارے مسائلوں سے دوچار ہے. مسائل کی اگر ہم بات کریں تو پورا دن نکل جائے گا، پورے ہفتے گزر جائیں گے، مہینہ گزر جائے گا، لیکن ہمارے مسئلے کراچی کے ان گنت ہیں جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتے. کراچی کے مسئلے جتنے ہیں اور ان کے ختم نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نکلتے نہیں ہیں. ہم لوگ تنقید ضرور کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لیکن آواز نہیں اٹھاتے. ہم لوگ ان مسئلوں کے لیے نکلتے نہیں ہیں، ایڈریس نہیں کرتے، بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنقید کرتے ہیں. یا کوئی ایک اگر گروپ بنا ہوا ہوگا واٹس ایپ پہ، کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو واٹس ایپ پہ ہم ضرور تنقید کرتے ہیں، لیکن ایک افرادی قوت کی طور پہ ہم نکلتے نہیں ہیں. عوام جو ہوتی ہے نا، عوام ہوتی ہے طاقت بیسکلی. اب آپ دیکھیں اگر 101 کی میں بات کروں تو تقریباً 3 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں ہمارے حلقے میں. تو آپ سوچیں اسے کتنا بڑا علاقہ ہے. صرف ہمارا 101 جو حلقہ ہے اس میں 3 لاکھ ووٹر ہیں ہم لوگ رجسٹرڈ. اور اتنے نہیں، اور کافی لوگ رجسٹرڈ ووٹر نہیں بھی ہوتے. 18 سال سے کم عمر کے جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ یقیناً رجسٹرڈ نہیں ہیں. اور بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ تعداد دیکھیں جو رجسٹرڈ کی تعداد ہے وہ تقریباً 3 لاکھ ہے. تو اگر افرادی قوت کی ہم بات کریں تو ہم تعداد میں 3 لاکھ لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر 3 لاکھ کا 1% بھی اگر ہم کسی مسئلے کے لیے کھڑے ہو جائیں جو کہ 3000 بنتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 3000 اتنی تعداد ہے
کہ میڈیا بھی پہنچے گی، ادارے بھی پہنچیں گے اور ہماری بات بھی سنی جائے گی. تو ایک تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز نکالیں، اپنے حق کے لیے نکلیں. اور بات یہ ہے نا کہ جو حق ہے نا وہ ہمارا حق ہے. اگر حق مانگ کے نہ ملے، حق چھین کے لیں، لیکن حق کے لیے ضرور کھڑے ہوں. تو آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ الیکشن ہو نہ ہو، اپنے جو بھی مسائل ہوں ان کے لیے نکلا ضرور کریں. کیونکہ ہم کراچی والوں جو ہیں، ہم نہیں نکلتے نا تو تبھی ہم لوگوں کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی. اداروں میں لوگ کہتے ہیں یار 2 دن ہے، بھول جائیں گے، نکلے گا ہی نہیں کوئی. 2 دن ہے. میں اپنے والد صاحب ہیں آصف سمسم چیئرمین آباد، ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. میرے والد صاحب ہیں. اور تو میں اپنی اسپیچ کنٹینیو کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو اپنا حق ہے اس کے لیے نکلا کریں. اب میرا جو الیکشن میں آنے کا مقصد تھا وہ کیا مقصد تھا کہ 90 جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے نا، تقریباً کتنے 70-75 سال کا یہ دورانیہ ہے آزادی سے لے کے آج تک. تو یہ دورانیے میں 2 الیکشن میں نے دیکھے. کیونکہ میری عمر 25 سال ہے، اتنی زیادہ عمر میری نہیں ہے. تو 2018 کا اور 2013 کا الیکشن مجھے یاد ہے. ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی الیکشن ہوتا تھا تو پارٹی کے جو بھی ٹکٹ ہولڈرز ہوتے تھے، رہنما ہوتے تھے ہمارے پاس، جس طرح آج میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں، وہ بھی اسی طرح ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے. اور ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا تھا کراچی کے حوالے سے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ کراچی کو پیرس بنا دیں گے، پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے، کراچی کا نقشہ بدل دیں گے. تو کیا یہ نقشہ بدلا ہے کراچی کا؟ یہ ہمارا کراچی پیرس بنا ہے کیا؟ میں کہتا ہوں پیرس نہیں، آپ نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا، ایک گوٹ کی شکل اختیار کر گئی ہے. ایک گوٹ آباد کا نام ہوتا ہے نا، تو کراچی کو میرے خیال سے کراچی کا نام ہٹا کے کوئی گوٹ آباد کا نام دے دے، وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ہم لوگوں کا حال تو اسی طرح کا کر دیا جس طرح ایک گوٹ کا حال ہوتا ہے. حالانکہ ہم میٹروپولیٹن سٹی ہیں، دنیا کی 8ویں 9ویں لارجسٹ سٹی میں کراچی کا نام آتا ہے. ایک میٹروپولیٹن ہب ہے. اربوں روپے کا ہم ٹیکس دیتے ہیں جس سے پاکستان کی اکانومی چلتی ہے. ہم پاکستان کا پہیہ ہیں. پاکستان کی اکانومی کا اگر ہمیں پہیہ کہا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور ہم یہ چیلنج کے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کراچی کی جو معیشت ہے وہ پاکستان کی شہر آگے. تو میرے خیال سے اتنا ضروری شہر، اتنا امپورٹنٹ شہر، لیکن آپ دیکھیں کوئی سنوائی نہیں. ابھی میں آ رہا تھا ادھر ہی کارنر میٹنگ کے لیے، رحمانیہ مسجد سے پہلے پورا پانی بھرا ہوا ہے. تو کیا یہ ہمارا شہر ہے؟ یہ ہمارے پوش علاقے ہیں. یہ تو آپ سوچیں اگر پوش علاقوں کا یہ حال ہے تو ہمارے جو کچی آبادیاں ہیں، جو ان علاقوں کی طرز میں تھوڑے کم علاقے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو حال ہمارا اسی وجہ سے کہ ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے. ابھی دیکھیں یہ جو ہے پانی، اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو بولیں گے یار اتنا پانی کھڑا ہے، یہ نکلے نہ چلے نا واٹر بورڈ کے بعد دھرنا دیتے نا، دیکھتا ہوں کیسے پانی نہیں ختم ہوتا. میں کہتا ہوں پورا گلشن نہ نکلے، صرف بلاک 19 کی عوام کو اپیل کرتا ہوں کہ چلے کل واٹر بورڈ کے باہر دھرنا دیتے ہیں. الیکشن کا 8 تاریخ کو دیکھیں گے. کل چلتے ہیں بلاک 19 والے لوگ واٹر بورڈ کے باہر دھرنا دیکھتے ہیں کیسے ہمارے علاقے کی صفائی نہیں ہوتی، کیسے پانی کھڑا رہتا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں نا، چلے لائیو ہم دیکھتے ہیں. میں باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، میں کہتا ہوں چلو لائیو میرے ساتھ آپ لوگ چلو. میں دھرنے کو لیڈ کروں گا، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، صرف میرے ساتھ پیچھے تعداد میں کھڑا رہنا ہے. میں دیکھتا ہوں کل کیسے واٹر بورڈ کی گاڑیاں نہیں آتی. کیونکہ میں ایک آزاد امیدوار ہوں تو میں آپ لوگوں سے ایسی کوئی جھوٹی بات نہیں کروں گا، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں کراچی کی تقدیر بدل دوں گا. میرا صرف منشور ہے اپنا حلقہ PS 101. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اتنی بات کرنی چاہیے جتنی اس میں قابلیت ہو، جتنا اس کے اندر پاور ہو، جتنا وہ کر سکے. میں ابھی آپ سے بات کروں کہ کراچی کو وہی پیرس بنا دوں، نہیں کر سکتا نا. ایک سیٹ سے کیا کراچی کو پیرس بناؤں گا، لیکن اپنے حلقے کے لیے لازمی کام کر سکتا ہوں. اگر اس حلقے سے منتخب ہو کے ایوان میں آتا ہوں تو لازمی اس حلقے کے لیے آواز بھی اٹھا سکتا ہوں، اس حلقے کے لیے کام بھی کر سکتا ہوں. فنڈ بھی لا سکتے ہیں، آواز بھی اٹھا سکتے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار ایک سیٹ کے ساتھ آپ کیا کرو گے، یا آپ بھی تو صرف باتیں ہی کرنے آ رہے ہو. میں نے کہا دیکھیں میں ہوں ایک نوجوان، میری عمر ہے 25 سال. مجھے ابھی انشاءاللہ اگر اللہ مجھے زندگی دے، اللہ مجھے صحت دے، مجھے انشاءاللہ آگے جانا ہے، اپنے حلقے کا نام بنانا ہے، اپنا نام بنانا ہے. تو میں صرف اگر میں بولتا ہوں کہ میں تو نیک نیتی سے آیا ہوں، اب کام کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اگر نیتوں پہ پھر بھی میری شک ہے تو کسی کے لیے نہیں تو میں اپنی پہچان بنانے کے لیے ضرور کام کروں گا. کیونکہ میرا یہ پہلی بار ہے
اور انشاءاللہ میں نے یہ جو سیاست میں قدم رکھا ہے، اللہ نے جب تک زندگی دی خدمت کروں گا. سیاست دیکھیں خدمت کا نام. ہم لوگوں نے روایت تبدیل کر دی، سیاست میں آتے ہیں اپنی خدمت کرتے ہیں. نہیں، سیاست اپنی خدمت کا نام نہیں ہے. اگر آپ کو 3 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو 3 لاکھ لوگوں کا ووٹ آپ کی امانت ہے. تو اپنی خدمت نہیں، حلقے کی خدمت کریں، کیونکہ ان سارے لوگوں نے آپ کو پہنچایا ہے. آپ اپنے بلبوتے پہ ایوان میں نہیں آئے. تو ہم دیکھیں خدمت کے لیے نکلے. اس سے پہلے بھی میری عمر تو کم ہے لیکن خدمت کا مجھے شوق ہے، کام کرنے کا مجھے شوق ہے. اس سے پہلے بھی میں ایک NGO رن کرتا آ رہا ہوں جس کا نام ہے ہمارا شہر ہماری ذمہ داری، جو کہ کراچی کے سطح پہ اور اندرون سندھ کی سطح پہ کام کرتی آئی ہے. صرف باتیں نہیں، ہم نے کام کیا. کووڈ کا بھی جب ٹائم آیا تو آپ نے دیکھا کراچی کا بہت بد حال تھا. جو ہمارا غریب طبقہ ہے بیچارہ، جب کرفیو لگا ہوا تھا، جب کراچی کی حکومت نے کرفیو لگایا تھا، سندھ حکومت نے، تو لوگوں کو کھانے پینے کے مسائل تھے، میڈیسنز نہیں پہنچتی تھی، سارا دن دکانیں بند رہتی تھی. تو ہم نے اپنی مدد آپ کے جتنا ہم کر سکتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ پورے کراچی کو میں نے بھر دیا دوائیوں سے، یا پورے کراچی کے ایک حلقے میں نے پانی پہنچا دیا، کھانا پہنچا دیا. جتنا میں کر سکتا تھا، جتنی میرے اندر ہمت تھی، جتنا میں اپنے بلبوتے پہ، اپنے دوستوں کے بلبوتے پہ کر سکتا تھا، پہنچ سکتا تھا، میں پہنچا. صرف کراچی نہیں، اندرون سندھ میں بھی جب سیلاب آیا تو بھی میں وہاں پہ گیا. اپنی مدد آپ گیا، اپنے دوستوں کے ساتھ خود گیا. اتنا پانی اور اتنی گرمی کا دن تھا، پیک گرمی کا ٹائم تھا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم اپنے لوگوں کے لیے نکلے تھے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ووٹ نہ بھی ملے یا ملتا ہے تو ہم ایٹ لیسٹ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم نے کیا تو ہے کام، ہم نکلے تو ہیں. اب ہمیں کوئی یہ تنقید نہیں کر سکتا کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیا کر لو گے، میں کہا کم سے کم نکلا تو صحیح نا. اپنے حلقے کی بات تو کرتا ہوں، کم سے کم اپنے حلقے کے لیے آواز تو اٹھاتا ہوں. چلے آپ کہتے ہیں میرا فائدہ ہے، کم سے کم اپنے لوگوں کو میسج تو دیتا ہوں کہ آپ طاقت ہیں، آپ عوام طاقت ہے. مجھے بھلے ووٹ دے نہ دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن شعور تو دے رہا ہوں نا کم سے کم کہ آپ طاقت ہیں یار. آپ نکلیں، آپ میرے ساتھ نہیں اکیلے نکلیں، اپنے محلے والوں کے ساتھ نکلیں، لیکن نکلیں تو صحیح. آج کراچی کا ہم حال دیکھتے ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے الیکشن کی نسبت ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، پارٹیوں میں ٹکٹیں تقسیم کا ایک معاملہ چل رہا تھا. کچھ امیدواروں کو ٹکٹیں ملی، کچھ امیدواروں کو ٹکٹیں نہیں ملی. ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. ایک ٹکٹوں کا سلسلہ چلا تھا جس میں ہر کسی کی خواہش تھی کہ میں اپنی پارٹی کی ٹکٹ لوں اور اپنے علاقے سے الیکشن لڑوں. تو جن لوگوں کو ٹکٹ ملی ان کو تو ہم نے مبارکباد بھی دی، کیونکہ ہمارے کچھ جاننے والے بھی تھے، تو ہم نے مبارکباد بھی ان کو دی کہ چلے مبارک ہے، اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. لیکن جن کو ٹکٹ نہیں ملی، ہم نے دیکھا کہ ان نے پارٹیاں تبدیل کر لی. ٹکٹ نہ ملنے پہ ان لوگوں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا، اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی، اپنی پارٹی تبدیل کر لی. تو ہم دیکھ رہے ہیں 30-35 سال سے وہی سیم شکلیں، وہی سیم چہرے، ہر بار ایک ہی منشور لے کے آ جاتے ہیں کہ میں یہ سڑک بنا دوں گا. اسی سڑک پہ کھڑے ہو کے 10-12 سال سے وعدے کریں. کون سی سڑک ہے جو 10-12 سال سے نہیں بن رہی؟ آپ دیکھیں نا، چھوٹی سی ٹکٹ تقسیم پہ وہ پارٹیاں تبدیل کر لیتے ہیں. تو ہم ان حالات پہ اپنے ان کو کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ ہم کیوں بار بار وہی سیم چہرے لے کر آتے ہیں، وہی سیم شکلیں لے کر آتے ہیں، وہی سیم منشور ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، سوچنے والی بات ہے. میں کہتا ہوں سوچیں. میری اس تقریر سے یہ نہیں کہ آپ کو مجھ سے متاثر ہوں، میں صرف آپ کو ایک شعور دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ جب وہ ایک سیکنڈ نہیں لگاتے اپنی پارٹیاں تبدیل کرنے پہ، جن پارٹی کے وہ 10-12 سال سے نعرے لگاتے آئے، ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. کیوں؟ اپنے مفاد کا سوچتے ہیں نا کہ ہمیں جہاں فائدہ ہوگا ہم وہاں جائیں گے. آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے اپنے مفاد کا؟ آپ لوگ بھی وہی کریں نا، جدھر آپ کو فائدہ ادھر جائے نا. ہم دیکھتے ہیں پچھلے الیکشن میں بھی روایت رہی کہ ہم نے نشان کو ووٹ دیا. ہم نے نہیں دیکھا کون MPA بننے جا رہا ہے، کون MNA بننے جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ مرکزی لیڈر کون ہے پارٹی کا، اس کی شکل پہ اور پارٹی کے نشان پہ ووٹ دیا. اور یہ اس الیکشن میں نہیں، یہ کراچی کی روایت رہی ہے کہ ہر الیکشن میں ہم نشانوں کو ووٹ دیتے، شخصیت کو ووٹ نہیں دیتے. ہم دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ یہاں کا رہائشی ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ گلشن اقبال سے الیکشن لڑ رہا ہے، رہتا وہ ڈیفینس میں. ہم یہ نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم دیکھتے ہیں یار پارٹی کا نشان ہے، پارٹی کا لیڈر ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں. نہیں، دیکھیں یہ نہیں کریں. اس چیز نے ہمارے کراچی کو بے نشان، بے نام کر دیا ہے. آج کراچی کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کراچی میں کوئی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، زیادہ دور بیرون ملک کی کیا بات کروں. آپ کراچی کا موازنہ لاہور سے ہی کر لینا.
لاہور آپ چلے جائیں صرف کراچی سے چند گھنٹوں کا سفر ہے، فلائٹ میں جاتے ہیں تو 1-1.5 گھنٹہ لگے گا، بائی روڈ جائیں گے تو 14-15 گھنٹے لگیں گے. وہاں کی سڑکیں دیکھیں، وہاں کا نظام دیکھیں، وہاں بھی تو ہمارے جیسے ہی تو لوگ رہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اپنے شہر کے لیے نکلتے ہیں. کوئی پارٹی کام نہیں کرتی، اگلے الیکشن میں نظر بھی نہیں آتی، وہ پنجاب میں، وہ لاہور میں نظر بھی نہیں آتی ہے. وہاں پہ نہیں ہے نشانوں پہ ووٹ لگتا ہے یا پارٹی لیڈروں پہ ووٹ لگتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کون ہمارے لاہور کے لیے کام کرے گا. ہم لوگ کیوں نہیں ایسی روایت لے کے آتے کہ جو ہمارے حلقے کے لیے کام کرے گا ہم اسی کا انتخاب کریں گے، اسی کو دیکھیں گے جس کے پاس ہم پہنچ سکیں، جو ہمارے حلقے کا رہائشی ہو. میری آج 25 سال عمر ہے، میں ساری زندگی اسی حلقے میں رہا ہوں، پیدا بھی میں دوراجی میں ہوا، آج بھی میں وہیں رہتا ہوں. تو میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں اس حلقے کا اگر میں نے انتخاب کیا ہے تو میں اسی حلقے کا رہائشی ہوں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آج سے نہیں، زندگی کے 25 سال میں نے اسی حلقے میں گزارے ہیں. 25 سال میری عمر ہے، پوری عمر میں نے اس حلقے میں گزاری ہے. تو میں دیکھیں ایک نیک نیتی سے نکلا ہوں، ایک میں خدمت کے جذبے سے نکلا ہوں. مجھے کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. میں نے کہا دیکھیں ہم دو نہیں ایک کراچی کی بات کرتے ہیں، اور ایک کراچی کیا ہے، نظام ایک. دیکھیں یہاں پہ سرکاری اسکولیں بھی موجود ہیں، پولیس اسٹیشن بھی موجود ہیں، ہاسپٹلز بھی موجود ہیں. کراچی میں نظام ان چیزوں کی بنیاد تو ہے لیکن معیار کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا. آپ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں تو آپ کو صحت کا نظام آپ کے سامنے ہے. آپ میں سرکاری اسکولوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ پرائیویٹ اسکول تو اب ایک پروفٹ آرگنائزیشن ہے نا، تعلیم کم ایک پروفٹ آرگنائزیشن زیادہ ہے. تو پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو مفت اور معیاری تعلیم دی جائے. یا تو تعلیم ہی نہیں دی جاتی تو مفت اور معیاری تو دوسرے نمبر پہ آتی ہے. تو میں کہتا ہوں لوگ اس چیز پہ ووٹ دے دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہماری سڑک بنا دے گا، یہ ہمارے گٹر کا مسئلہ حل کر دے گا. کیوں؟ یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے. اگر ہم اس شہر میں رہتے ہیں تو یہاں کی سڑکیں تو ہمارا بنیادی حق ہے. یہ کون سا منشور ہے کہ میں آپ کی سڑک بنا دوں گا؟ اگر واقعی کوئی منشور ہے تو بات کرو کہ تعلیم بہتر ہے، تعلیم کے نظام کو بہتر کریں گے، قانون کے نظام کو بہتر کریں گے. کراچی پولیس کی میں بات کروں تو اگر کراچی پولیس اپنا کام کرنا چاہے تو آپ یقین مانیں وہ آپ کے لیے وہ کام کر سکتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لوگ کیوں نہیں وہاں پہ کام کرتے؟ کیوں ادارے میں اتنی ارسپانسبل ہے ہمارے ادارے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے کراچی والے 2 دن شور کریں گے، تیسرے دن اپنے اپنے کام پہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ مسئلہ کراچی میں یہی ہے کہ لوگوں کو ایک شعور دلانا ہے. لوگ کہتے ہیں یار کراچی میں یہ سڑک کا مسئلہ، یہ مسئلہ. میں کہتا ہوں سڑک کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے. جب لوگوں میں شعور، دیکھیں شعور تعلیم سے ہی آ سکتا ہے. آپ کسی کو کتنا بھی بیٹھ کے ابھی میں تقریر کر دوں نا، میری تقریر سے کچھ نہیں ہونا. تعلیمی یافتہ ہوگا ہمارا کراچی تو ہی بدلے گا ہمارا کراچی. جب لوگوں میں شعور آئے گا تو ہی بدلے گا ہمارا کراچی. تو جو بھی میں کہتا ہوں جو بھی آپ سے بات کرے آپ ان کو کہ تعلیم کے نظام کی ایک یہاں پہ بات ہے. تعلیم کا یہاں پہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں گیپ ہے. اور گیپ بھی کیوں ہے؟ کیونکہ جو لوگ ہیں نا چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان کی عوام میں شعور آئے. اگر شعور آئے گا تو ہم اپنا بہتر انتخاب کریں گے، ہم اپنے علاقے کے لیے سوچیں گے، اپنے حلقے کے لیے سوچیں گے. اور یہ لوگ یہی نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو. اسی لیے تو آپ دیکھ لیں تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے. جب اسکولیں موجود ہیں آپ فیسیں دیتے ہو، پروفیسرز کی آپ نے فیسیں باندھی ہوئی ہیں جن کو ہم انگلش میں گوسٹ امپلائیز کہتے ہیں. گوسٹ امپلائیز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تنخواہ ان کو ملتی ہے لیکن وہ ایک دن بھی اسکول نہیں آتے. اسی طرح ہمارے ہر ادارے کا حال ہے. سب کو تنخواہیں جاری ہیں، ہمارے ٹیکس جو ہم دے رہے ہیں اسی سے ان کو تنخواہیں جاری ہیں، لیکن اس سے ہمارے بچوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جو ہمارے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں جاری ہیں اس سے ہماری عوام کا، ہمارے حلقے کا، ہمارے کراچی کا، میں پوری سندھ کی بات کرتا ہوں. ہمارا صوبہ ہے نا، سندھ کوئی الگ تھوڑی ہے، ہمارا صوبہ ہے. میں پوری سندھ کی بات کرتا ہوں، پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، شعور حاصل کریں. دیکھیں میں نے اپنی تعلیم برطانیہ میں حاصل کی تو ایک مجھے شعور ملا. وہاں پہ جب میں نے معاشرہ دیکھا، وہاں پہ جب میں نکلتا تھا تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ صحیح غلط کیا ہے اور لوگوں کی عزت کیا ہوتی ہے. یقین مانیں ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں ساری زندگی ہم نے وہاں پہ سفر کیا. برطانیہ میں ایک بلینئر اور ایک جو
ڈیلی ویج پہ ایک لیبر کام کرتا ہے, دونوں اسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے تھے, دونوں. تو یہی تو ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ کیوں دو پاکستان کا نظام ہے, ایک نظام ہونا چاہیے. آپ لنڈن میں آپ جائیں, آپ دیکھیں ایک نظام ہے, جو غریب کے لیے نظام ہے وہی امیر کے لیے نظام ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں فلاں ایم پی اے کا بھائی ہوں, چلو بھائی میرے لیے الگ نظام لگاؤ, میرے لیے الگ کرسی لگاؤ. میں تقریبوں میں بھی آج کل جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں. میں نے کہا ہماری ایسی سوچ ہی نہیں ہے صوفے پہ بیٹھنے والی. مجھے شرم آتی ہے کہ یہاں پہ میرے اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوں اور میں کوئی ایک بڑا بن کے ایم پی اے بن کے صوفے پہ بیٹھوں. میں کیوں بیٹھوں صوفے پہ؟ ہم نے یہ چیز کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھیں, ہم جس نظام کو ہم نے سوچا, جس نظام کو ہم نے سمجھا, اس نظام میں یہ نہیں ہے کہ ایم پی اے صاحب آ رہے ہیں, ایم پی اے صاحب جا رہے ہیں, منسٹر صاحب آ رہے ہیں, منسٹر صاحب جا رہے ہیں. ایسا نظام پاکستان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. وہاں جو انگلینڈ میں جو ایم پیز ہیں وہ سائیکل اور بائکوں پہ گھومتے ہیں. تو یہ نظام ہوتا ہے, یہ نظام ہوتا ہے. کیوں؟ وہاں کی عوام نکلتی ہے. آپ یقین مانیں لنڈن کی ہر سڑک آئے دن بند ہوتی ہے. ایک اگر چیز نہیں ملتی نا, لوگ پورا سینٹرل لنڈن بند کر دیتے ہیں کہ کرو ہمارے مطالبے پورے. تو وہاں پہ کیا فرق ہے؟ وہاں پہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمارے حق کیا ہے, ہماری پاور کیا ہے. 3 لاکھ لوگوں کی زیادہ پاور یا ایک ایم پی اے کی زیادہ پاور؟ میں سمجھتا ہوں 3 لاکھ لوگوں کی زیادہ پاور ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہی میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میں ایک نیک نیتی سے ایک کام کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے اسی لیے کسی سیاسی پارٹی کا انتخاب نہیں کیا. میں نام نہیں لوں گا, لیکن مجھے متعدد سیاسی پارٹیوں نے ٹکٹوں کی آفر کی کہ آپ ہماری ٹکٹ سے الیکشن لڑ لیں, آپ ہماری ٹکٹ سے الیکشن لڑ لیں. میں نے کہا میں الیکشن لڑوں گا تو میں آزاد لڑوں گا, میں کسی پارٹی کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑوں گا, میں کسی لیڈر کی جو نیریٹو ہے, جو اس کا بیانیہ, اس پہ نہیں چلوں گا. جو مجھے لگے گا مجھے اپنے حلقے میں کام کرانا ہے وہ میں کام کرا کے رہوں گا, چاہے اس میں پارٹی کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. میں کسی پارٹی کے فائدے کرانے کے لیے نہیں آیا, میں اپنے حلقے کے لیے کام کرنے آیا ہوں. اور میں اس سے بہتر کہ آپ کی پارٹی میں آؤں اور آپ کی پارٹی کی خلاف ورزی کروں, اس سے بہتر ہے میں آزاد جاؤں گا, اپنی عوام میں جاؤں گا اور اس امید کے ساتھ جاؤں گا کہ عوام میرا ساتھ ضرور دے گی. لوگ مجھے کہے کہ کیا آزاد امیدوار بن کے جیتو گے؟ میں نے کہا آپ کو عوام کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا 3 لاکھ ووٹر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو عوام کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اگر میری بات ان کے دلوں میں آ گئی, آپ دیکھیں کس تعداد میں مجھے ووٹ پڑے گا. میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی. میں اپنی ایک دل سے آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ میں جب کراچی کا یہ حال دیکھتا ہوں, جب بھی میں انگلینڈ سے آتا تھا کراچی, تو میں کراچی ایئرپورٹ سے جیسے ہی ٹورڈز شار فیصل ٹرن لیتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ یار یہ کیا حالت ہے, الٹے ہاتھ پہ ساری بلڈنگ ہے یہ. تو واقعی میرا دل دکھتا ہے. میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ لوگوں کو جھوٹا بیانیہ کر کے آپ لوگوں کا دل میری طرف نرم کرنے جا رہا ہوں. میں سچ بتا رہا ہوں کہ میرا دل دکھتا ہے. کراچی کا جو حال ہے, کراچی کی جو عوام کا حال ہے, کراچی کی جو سڑکوں کا حال ہے. چلے اللہ نے تو ہمیں نوازا ہے, اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. دا اسٹار ویژن پاکستان, مجتبیٰ سمسم کا ساتھ دو, سارے مل کے ووٹ دو, انشاءاللہ یہ جیت کے آئے گا تو دھوم مچ جائے گی, تو دھوم مچ جائے گی. مجتبیٰ سمسم کا ساتھ دو, سارے مل کے ووٹ دو, انشاءاللہ یہ جیت کے آئے گا تو دھوم مچ جائے گی, تو دھوم مچ جائے گی. مکمل سانگ ریکارڈ کروانے کے لیے دا اسٹار ویژن پاکستان سے کانٹیکٹ کریں.